بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بچوں، آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں اور اتنے صاحب نصیب ہیں کہ آپ جس قدر اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا۔ آپ جس علم کو یہاں حاصل کر رہے ہیں وہ علم نبوی ہے، علم نبوت ہے، یعنی قرآن کریم اور احادیث کا علم ہے۔ تو جس طرح سے اللہ پاک نبوت کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کرتے ہیں اور پھر نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجتے ہیں، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جس طرح سے نبوت کے لیے اللہ پاک انتخاب فرماتے ہیں، تو اس علم نبوت کے لیے بھی اللہ پاک طالبین کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر کسی کو اس علم کو حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسی کو موقع ملتا ہے جو اللہ کی طرف سے انتخاب شدہ ہوتا ہے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ پاک کا شکریہ ادا کیجئے، اور جس قدر بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے وہ کم ہوگا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ علم نبوت قرآن اور حدیث کا علم ہے تو اس کی آپ کو قدر کرنی ہوگی۔ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا تو آپ اس کی قدر کیجیے۔ اگر آپ نے ناقدری کی تو پھر اللہ پاک اس علم نبوت سے، اس نعمت عظمیٰ سے آپ کو محروم کر دے گا۔ ناقدری کی وجہ سے نعمت چھن جایا کرتی ہے، اور شکر گزاری کی وجہ سے اللہ پاک نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس علم کی قدر کیسے کریں گے؟
تو اس کا موٹا جواب یہی ہے کہ آپ کو صبح و شام، شب و روز آپ کے اساتذہ اور آپ کے ذمہ دار، مدرسے کے محتمم، ناظم، وہ اسی بات کو سکھاتے ہیں کہ اس طرح سے رہو، اس طرح سے پڑھو، مدرسے کے نظام کے مطابق رہو، مدرسے کے اصول اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر آپ نے اپنے اساتذہ کی بات کو مانا اور مدرسے کے اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی گزاری، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس علم نبوت کی قدر کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے استاذوں کی بات کو نہ مانا اور بے اصولی آپ نے کی، مدرسے کے نظام اور قاعدے کے مطابق آپ نے کوئی کام کیا کہ اس کے خلاف آپ نے کام کیا، مدرسے کے نظام کے خلاف کام کیا، اس کے قاعدے کے خلاف کام کیا، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا آپ جو ہے قدردانی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس علم کی قدردانی ہوگی یہاں کے نظام کے مطابق زندگی گزارنے میں، اس علم کی قدردانی اسی میں ہے۔ تیسری بات، آپ طالب علم ہیں، آپ کاسب علم نہیں ہیں۔ کیا فرق ہے طالب میں اور کیا فرق ہے کاسب میں، اس کو سمجھیے۔ طالب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں طلب ہو، مگن ہو، جستجو ہو، فکر ہو، دیوانگی ہو، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گویا دیوانہ رہے، ہر وقت وہی سوچ، ہر وقت وہی فکر کہ ہمیں کیسے سبق یاد کرنا ہے، فلاں سبق ہمیں یاد کرنا ہے، فلاں پارہ ہمیں سنانا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے دل میں یہی فکر ہو۔ اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو گویا آپ میں طلب پائی گئی، یعنی آپ طالب علم واقعی ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں طلب، اس کو کہتے ہیں طالب علم۔ اور کاسب کا معنی ہوتا ہے کہ بس ارادہ کر لیا اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی کوشش نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مگن نہیں، کوئی لگن نہیں، محض ارادہ کر لیا، گھر سے آ گئے اور اپنا بستر سامان رکھا اور یوں ہی شب و روز گزارتے رہے، صبح و شام گزارتے رہے، فکر کچھ نہیں۔ یہ ہوا کاسب علم۔ ہرگز آپ کاسب نہ بنیے، آپ طالب بنیے، طالب علم۔ کہ آپ میں لگن ہو، مگن ہو، فکر ہو، آپ کا دل تڑپ رہا ہو، آپ کا دل پریشان ہو رہا ہو کہ یہ سبق ہمیں کیسے یاد ہو جائے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک طالب علم کے اندر طلب کیسی ہو، اس طلب کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو
تو فرمایا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسی طلب ہو کہ جیسے کہ اس عورت کے اندر طلب ہوتی ہے کہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بیٹا اس کا گم ہو گیا ہو، اس بیٹے کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو، کہ اکلوتا بیٹا اگر گم ہو جائے تو اس بیٹے کی ماں یعنی وہ عورت کتنا پریشان ہوگی اور کیا کیا نے وہ مجاہدہ کرے گی، قربانی پیش کرے گی کہ اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک یہی کیفیت، یہی فکر، یہی لگن ایک طالب علم کے اندر ہونی چاہیے۔ طلب المرأة المضلة ليس لها ولد الا واحد، اس طریقے کی عبارت ہے کہ اس عورت کو بس ایک ہی لڑکا ہو اور وہ لڑکا بھی گم ہو گیا ہو، وہ جتنا پریشان رہتی ہے اتنے ہی پریشان رہنے کی ضرورت ہے ایک طالب علم کو۔ یاد رکھو بچوں، اگر محض ارادے سے، محض تمنا سے یہ علم حاصل ہو جایا کرتا تو اس دھرتی پہ کوئی ان پڑھ اور بے پڑھا نہیں رہتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ارادے کے ساتھ پختہ ارادہ کرنا پڑتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے، مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے، لا ینال العلم براحت الجسم، کہ یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ علم جسم کی راحتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس جسم کو مشقت میں ڈالنا ہوگا، اس جسم کو مجاہدات میں ڈالنا ہوگا، محنتوں میں ڈالنا ہوگا، تب جا کر علم حاصل ہوگا۔ اور ایک بات سمجھو بچوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی بخاری شریف ہے، وہ تو بہت ذہین تھے، بہت مضبوط ان کا حافظہ تھا۔ ان کے بارے میں کسی نے مشہور کر دیا کہ ان کا حافظہ تیز اس لیے ہے کہ انہوں نے کوئی جڑی بوٹی کھائی ہے جس سے حافظہ تیز ہو گیا ہے۔ کسی نے پوچھ ڈالا کیا آپ نے کوئی جڑی کھائی ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر اتنے ذہین آپ کیسے ہو گئے؟ کیا جواب دیا بچوں سنو، جواب یہ دیا کہ علم کی طلب پر میں نے مداومت اختیار کی، یعنی ہر وقت، ہر لمحہ علم کی طلب میں لگا رہا، یعنی خوب محنت میں نے کی۔ میں نے اتنی محنت کی کہ اللہ نے میرے ذہن کو کھول دیا، میرے سینے کو کھول دیا۔ اسے کیا بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی بچہ محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اور محنت ضائع نہیں ہوگی اس کی کیا شکل ہوگی کہ اللہ اس کے سینے کو اور اس کے حافظے کو کھول دیں گے، دماغ کو کھول دیں گے کہ جو کچھ بھی وہ یاد کرے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔
اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہو تو آپ بھی محنت کیجیے. اور ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں. ہمارے بعض بچے ایسے ضرور ہوں گے، ہوتے ہی ہیں مدرسے میں، جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ سبق یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. ہر مدرسے میں ہوتے ہیں. یاد رکھیے، بزرگوں کا تجربہ ہے، جو بچہ دو باتوں کا اہتمام کرے گا اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا. نمبر 1، نماز کی پابندی. نمبر 2، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت. بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اللہ پاک اس کے حافظے کو تیز کر دیتے ہیں، اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں. اسی لیے آپ یہ عزم کیجئے کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، قضا نہیں ہوگی. کہیے انشاءاللہ. بلکہ ہر نماز با جماعت پڑھیں گے اور روزانہ تلاوت کریں گے. تلاوت کا اہتمام ہوتا ہی ہوگا. اس چیز کو آپ اپنائیے. اور آخری بات، وقت کی قدر کیجیے. عزیز طلبہ، وقت یہ ایک تلوار ہے. تلوار اگر آپ نے وقت کو لگایا پڑھنے میں، لکھنے میں، سبق یاد کرنے میں، تو وہ وقت آپ کو قیمتی بنا دے گا، سونے سے زیادہ قیمتی بنا دے گا. اور نہیں تو پھر یہ وقت آپ کو کاٹ ڈالے گا. یہ کیسی تلوار ہے جو آپ کو کاٹ ڈالے گی، یعنی آپ برباد ہو جائیں گے. وقت آدمی کو قیمتی بھی بناتا ہے اگر اس کی قدر کی گئی، ورنہ یہی وقت طالب علم کو برباد کر دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. علامہ جمال الدین بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم. ایک دفعہ دکانوں کے پاس سے گزر رہے تھے، چائے خانے کے پاس سے، قہوہ خانے کے پاس سے. دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں، کچھ لوگ ہیں، بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قہقہا لگا رہے ہیں. کھڑے ہو گئے اور ان کو دیکھ کر کے کہا کاش وقت کو ایسی چیز ہوتی جس کو خریدا جا سکتا تھا، خرید لیا جاتا، تو میں ان لوگوں کا وقت پیسے دے کر کے میں خرید لیتا. ان لوگوں کا وقت میں پیسے دے کر کے خرید لیتا. اس لیے عزیز بچوں، وقت کو پہچانیے، وقت کی قدر کیجیے. آخری بات اور خلاصے کے طور پر وہ یہ ہے کہ آپ یہاں کے نظام کے مطابق زندگی گزاریے. مدرسے کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کو آپ برداشت کیجیے. ہرگز آپ کوئی حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لائیے. اپنے والدین کو آپ فون پہ، موبائل پہ نہ کہیے. گھر جاتے ہیں تو گھر پہ والدین سے ہرگز یہ نہ بتائیے کہ چاول کچا رہتا ہے، روٹی جلی ہوئی تھی،
دال بہت پتلی تھی. نہیں بچوں، اگر آپ نے یہ شکایت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو آپ کو نعمت دینا چاہتا ہے اس نعمت کی آپ قدر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیں گے. اس لیے ہرگز زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں لائیں گے نا. بس میری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے سینوں کو، آپ کے ذہنوں کو علوم نبوت کے لیے کھول دے اور آپ کو قبول کر لے. ساتھ ہی ساتھ جو یہاں اساتذہ ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی صاحب، بھائی شاہد وسیع صاحب، اللہ پاک ان کی محنت کو بھی، ان کی فکر کو بھی، بڑے مجاہدات کرتے ہیں. میں خوب جانتا ہوں ان کو، بلکہ بعض دفعہ مجھے ان سے رہبری بھی ملتی ہے. تو اللہ پاک ان کے مجاہدات کو بھی قبول فرمائے، اور اہل خیر کو اللہ پاک اس ادارے کی طرف متوجہ فرمائے. اس ادارے کی ضرورتوں کو اللہ پاک غیب سے پورا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انی اعوذ بک من اربع: من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اے اللہ، ہمارے بچے ہیں جنہوں نے اپنی راحتوں کو چھوڑ کر، اپنی گھر کی ہر طرح کی سہولتوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں، والدین کی محبت کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں. یا اللہ، ان بچوں کے آنے کو قبول فرما. یا اللہ، ان بچوں کو دین کا داعی بنا. یا اللہ، دین کی خدمت کے لیے انہیں قبول فرما. یا اللہ، یا اللہ، ان بچوں میں فہم قرآن عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ، اس مدرسے میں جو نظام ہے، جو ضابطے ہیں، جو قواعد ہیں، ان قواعد کے مطابق بچوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا